ابھی آدم علیہ السلام کا جسم نہیں بنا تھا، مٹی اور پانی کے درمیان سے گارا بھی نہیں بنا تھا۔ وہ تو نبی یا میں نبی تھا۔ آدم علیہ السلام پہلے بشر ہیں، پہلے انسان ہے۔ آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا۔ علم ہے نا؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کبھی پہلا بشر پہلا انسان تھا ہی نہیں اور میں نبی تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے رسول کی نبوت کے لیے، رسالت کے لیے بشر ہونا، انسان ہونا لازمی نہیں۔ اگر نبی کی نبوت کے لیے بشر ہونا ضروری ہوتا تو پہلے بشر سے پہلے کوئی نبی نہ ہوتا۔ ابھی پہلا بشر بنا ہی نہیں اور آپ فرماتے ہیں میں منصب نبوت پر فائز تھا۔ کون تو نبی وبین آدم و بین روح والجسد۔ ابھی آدم علیہ السلام کا خود الگ ہے، روح الگ ہے، جان نہیں ڈالی گئی، میں اللہ کا نبی۔ خود تو نبی آدم لمن جادل فی دینتہ۔ ابھی آدم علیہ السلام پہلا انسان، پہلا بشر، آب و گل کی منزلیں طے فرما رہا تھا اور میں منصب نبوت پر جلوہ کر۔ تو اللہ کے نبی کی حدیثوں کو سامنے رکھیں اور قرآنی آیات کے جا آ اور باآسا کو سامنے رکھیں تو فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ آمنہ کے لال حشری جامع میں بعد میں تشریف لائے لیکن اللہ نے آپ کو تکلیف پہلے سے کر دیا۔ سورہ رحمان بھی اس کی گواہی دیتی ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دے دی اور انسان کو پیدا کیا۔ تو یہ قرآنی آیات کی ترتیب دیکھیں، قرآن کا علم پہلے دیا جا رہا ہے اور بشر کو، انسان کو بعد میں تخلیق کیا جا رہا ہے۔ جب انسان تخلیق بعد میں ہوا تو پھر قرآن کا علم پہلے کون تھا جس کو دیا گیا؟ میرے رسول فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی تخلیق میرا نور ہے۔ جس کو رب نے سب سے پہلے تخلیق کیا اس وقت نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ آبشارے، نہ پہاڑ، نہ چرند، نہ پرند، کوئی انسان، کوئی بھی روح نہیں۔ پہلا بشر، پہلا انسان نہیں تھا۔ کائنات کا ایک ذرہ بھی تخلیق نہیں ہوا تھا۔ اول مخلوق میرے اور تمہارے کریم آقا علیہ السلام کی ذات۔ سبحان اللہ۔ میلاد کہتے کس کو ہے؟ یہ میلاد والا مہینہ ہے، عام طور پر عوام الناس کو لوگ گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ میلاد صحابہ نے نہیں منایا، کسی اور نے نہیں منایا، آپ لوگوں نے اب گھڑ لیا، بنا لیا اپنی طرف سے، اور سنی غریب سن ہو جاتا ہے، سن لاجواب ہو جاتا ہے، اس کے بعد جواب ہی نہیں۔ میرے بھائی ذہن میں رکھے پہلے کہ میلاد کی تعریف کیا؟ میلاد کی تعریف ہے نبی کا ذکر کرنا، نبی کی شان بیان کرنا، نبی کے خصائص، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کی خصوصیات، آپ کے معجزات، آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی رفعت کا ذکر کرنا اور سننا، یہ میلاد۔ ایک عارف سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کے اندر کیا آپ نے دیکھا ہے، کیا کیا چیزیں آئی ہیں؟ وہ عارف مسکرا کے کہنے لگا عاشق رسول تھا، کہتے میں نے الحم سے لے کر والناس تک اپنے نبی کی ناز کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عاشق تھا، اگر اس کے سینہ عشق سے خالی ہوتا تو کوئی اور جواب دے دیتا۔ عاشق رسول تھا، اس لیے اس نے کہا
کہ میں نے پورے قرآن میں اپنے نبی کی شان کے علاوہ، آپ کی نعت اور آپ کے ذکر کے علاوہ کچھ اور نہیں دیکھا، نہیں آیا۔ تو رب العالمین نے بھی میلاد بنایا، نبی علیہ السلام نے آج خود اپنا میلاد بنایا، صحابہ کرام نے بنایا، لیکن منانے کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ رب نے اپنے محبوب کا ذکر کیا تو اپنی شانوں کے مطابق کیا۔ تین عالم ہیں ہمارے ساتھ، ایک عالم غیب جسے عالم ارواح کہا جاتا ہے، ایک عالم دنیا جسے عالم شہادت کہا جاتا ہے، اور ایک عالم آخرت جو مرنے کے بعد اٹھیں گے تو وہ آخرت کا عالم ہے۔ رب العالمین نے عالم ارواح کے اندر بھی اپنے نبی کا میلاد منا دیا، عالم آخرت میں بھی اس نے بیان کر دیا کہ میں اپنے محبوب کا میلاد مناؤں گا، اور ساری تفصیل بتا دی کہ کس شان سے مناؤں گا۔ یہ بیچ والا درمیان والا عالم میرے اور تمہارے لیے چھوڑ دیا کہ جس محبوب کے صدقے تمہیں کروڑ نعمتوں سے میں نے نوازا ہے، میں دیکھوں کہ تم بھی اس کے سلے میں میرے محبوب کا ذکر کرتے ہو، سنتے ہو یا نہیں کرتے۔ یہ بیچ کا عالم ہمارے لیے رب نے ہمیں عطا کرا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، عالم ارواح کے اندر جبکہ کوئی جسم نہیں تھا، صرف روحیں تھیں، انبیاء کی، رسولوں کی، مرسلین کی، صحابہ کی، اولیاء کی، اقدام کی، ابدال کی، مومنین کی، کافروں کی، منافقوں کی، تمام روحوں کو رب نے جمع کیا۔ جلسہ ملائکہ کو حکم دیا تمام ارواح کو جمع کر، تمام ارواح کو جمع کر دیا۔ اس جلسے کی دو نشستیں ہوئیں، دو موضوع تھے۔ پہلی نشست کا موضوع تھا اللہ کی الوہیت، ربوبیت، توحید کا اقرار کہ رب ہے اور ایک ہے۔ جب تمام ارواح کو جمع کر دیا گیا تو رب کی طرف سے اعلان ہوا الست بربکم، جبار ہے، قہار ہے۔ جب اس کی آواز گونجی الست بربکم، یا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سکتہ کاری ہو گئی۔ کسی روح کے اندر اتنی طاقت اور جسارت نہیں کہ رب کے جواب دے آگے ہو۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں سب سے پہلے جواب روح محمد مصطفیٰ نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کی روح مبارک بولی بلا کیوں نہیں؟ تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ آمنہ کے لال کی روح نے جواب دیا، وہ جواب سننے کے بعد تمام رسولوں اور نبیوں کی روحوں نے کہا بلا، یا اللہ ہم مانتے ہیں تو ہی ہمارا رب ہے۔ سب سے پہلے ہمارے رسول کی روح نے رب کی ربوبیت، الوہیت اور یکتائی، ایک ہونے کا اقرار کیا۔ آپ کا جواب سن کر تمام نبیوں نے اقرار کیا۔ پھر سب سے پہلے میرے رسول کی امت کی ارواح نے بلا کہا۔ امت مصطفیٰ کا جواب سن کر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے تمام سابقہ نبیوں کی امتوں نے اس امت کا جواب سننے کے بعد رب کے رب ہونے کا اقرار کیا۔ سبحان اللہ۔
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو اس وقت کو، اے قرآن پاک کے پڑھنے والوں سننے والوں، اس وقت اس گھڑی کو یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے روز میثاق عہد لیا، پکا میثاق پختہ ہے، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، کتاب بھی عطا کروں گا، صحیفے بھی دوں گا، نیا آئین نیا منشور بھی دوں گا، زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی بتلاؤں گا، حکمت بھی عطا کروں گا، اپنے اپنے زمانے نبوت میں دنیا والوں کے پاس میرا پیغام پہنچاتے رہے، لیکن ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس آئے گا میرا رسول، سبحان اللہ، میرا حبیب آئے، سبحان اللہ۔ تو جب میرا محبوب آ جائے تو کیا کریں گے؟ اپنی نبوت اور رسالت کا پرچار نہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے پھر اپنا کلمہ چھوڑنا ہے، میرے حبیب کا کلمہ پڑھ لینا، سبحان اللہ۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ان پر ایمان بھی لانا پڑے گا اور ان کی مدد بھی کرنا پڑے گی، ان کا ساتھ بھی دینا پڑے گا، سبحان اللہ۔ تو دو نشستیں ہوئی، پہلی نشست میں تمام روحیں جمع ہیں، منظر دیکھیں اپنے تصورات کے اندر، تصور کے اندر وہ منظر کشی کریں، خیالوں کہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، مرسل بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، کافر بھی ہیں، منافق بھی ہیں، اپنے بھی ہیں، پرائے بھی ہیں، مخلص بھی ہیں، منافق بھی ہیں، دشمن بھی ہیں، سبھی ہیں، سبھی کی روحیں ہیں۔ رب نے صرف اپنے رب ہونے کا اقرار کیا، جب اقرار ہو گئے فرمایا اب سے نبی یہاں پہ رہ جائیں، باقی سب یہاں سے چلے جائیں، ملائکہ نکال دو سب کو، صرف وہی یہاں پہ رہ جائے جس کے پاس نبوت کا ٹکٹ، سبحان اللہ، جس کے پاس نبوت کا ٹکٹ نہیں اس کو یہاں رکنے کی اجازت نہیں، حال خالی کرو، چلے جاؤ یہاں، سبحان اللہ۔ کیونکہ اب میں نے اپنے محبوب کے بارے میں ان سے وعدہ لینا، سبحان اللہ۔ اگر تم میں سے کسی کے سامنے میرا حبیب آ جائے، اسے اپنا ایمان اپنا کلمہ چھوڑنا پڑے گا، اپنی کتاب اپنا دین اپنا منشور اپنا آئین ترک کرنا پڑے گا، جو کتاب میرا حبیب لے کر آئے اسی کتاب کو ماننا پڑے گا، جو کلمہ میرے محبوب کا ہے وہی کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ یا اللہ یہ کیا معاجرہ ہے؟ اپنے رب ہونے کا اقرار لیا تو سبھی سے لے لیا، اور اپنے محبوب کا ذکر آیا تو آپ نے سب کو نکال دیا سوائے نبیوں کے۔ فرمایا میں جانتا ہوں یہ انسان بھی بڑا عجیب انسان ہے، یہاں میرے سامنے مجھے رب مان رہا ہے، جب دنیا میں بھیجوں گا تو یہ مجھے رب ماننے سے بھی انکار کر دے گا، ایسے بھی بد نصیب ہے، میں جانتا ہوں، لیکن اگر کوئی دنیا میں جا کے آج کے وعدے کو بھول جائے، آج اقرار کر رہا ہے، بلا کہہ رہا ہے یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اور دنیا میں جا کے انکار کر دے تو اس کے انکار کرنے سے میرے رب ہونے کو کوئی فرق نہیں پڑے، میری شان میں کوئی کمی نہیں آئی، میں تو بے نیاز ہوں، مجھے کیا حاجت اور ضرورت؟ مجھے کوئی رب مانتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے مانتا ہے، اور کوئی مجھے رب نہیں مانتا تو اس کا اپنا نقصان ہوگا، میں تو رب ہوں، لیکن میری محبت میری چاہت یہ نہیں پسند کرتی میں اپنے محبوب کے بارے میں بھی وعدہ ایسے لوگوں سے کم وقت اور بد نصیبوں سے لے لوں جو دنیا میں جا کے میرے محبوب کا انکار کر دے، نکال دو ان سب کو، نہیں چاہیے ان کا عہد مجھے،
مجھے سچے سچے سے وہ لوگ چاہیے جو کبھی انکار ہی نہ کر پائیں، اور وہ صرف نبی ہیں اللہ، صرف نبیوں سے ہے۔ یا اللہ عقل کہتی ہے زیادہ قرینے قیاس یہ ہے کہ اس امت کے پاس تو نے اپنے حبیب کو بھیجنا تھا تو ضروری تھا اس امت کو روک لیا جاتا، اس امت سے عہد لیا جاتا، تو نے اس امت کو بھی نکال دیا، تو نے عہد لیا آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں سے، رسولوں سے، مرسلین سے، جبکہ تو جانتا ہے یہ سارے نبی پہلے آئیں گے، پہلے ہی واپس چلے جائیں گے، جب تیرے محبوب کا زمانہ آئے گا، وہ تو نبی آخر زمان ہے، اور کا تو آخری زمانہ ہے، تخلیق پہلے ہوئے ہیں، بھیجو تو سب سے آخر میں گئے ہیں۔ تو جب نبیوں کے زمانے میں تو نے اپنے حبیب کو بھیجنا ہی نہیں، پھر ان سے عہد کیوں لیا؟ فرمایا تم نہیں جانتے میں جانتا، تمہاری آنکھیں تو یہ منظر دیکھ رہی ہیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی آئے، دنیا سے چلے گئے، اور کچھ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، دنیا میں کوئی نہیں رہا زمین پر، لیکن میں جانتا ہوں کہ ایک رات ایسی آئے گی میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی رسول مرسل کو معراج کی رات بیت المقدس میں جمع کروں گا۔ میں بیت المقدس میں جمع کروں گا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی رسول مرسل ہوں گے، پھر اپنے حبیب سے کہوں گا، جبریل کو کہوں گا میرے محبوب کو ان کے سامنے لے آ، میرا محبوب آئے گا، اب بولوں گا بتاؤ تم نے وعدہ کیا تھا کہ جب یا اللہ تیرا حبیب آئے گا ہم اس کا کلمہ پڑھیں گے، پر ایمان لائیں گے، اب بولو کلمہ پڑھو، تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی رسول مرسل شب معراج بیت المقدس میں امنا کے لال کا کلمہ پڑھیں گے، آپ پر ایمان لائیں گے۔ سبحان اللہ، یا اللہ کوئی ایک عادت تو ایسا ہونا چاہیے جو دنیا میں بھی ظاہری طور پر بھی آگے تیرے نبی کا کلمہ پڑھے، تیرے نبی کی نصرت اور مدد کرے، تاکہ قرآن کی آیت سچی ثابت ہو جائے۔ فرمایا اسی حکمت عملی کے تحت تو میں نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو چوتھے آسمان پر بٹھایا ہوا ہے، جب قیامت قریب آئے گی تو میں عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر اتاروں گا، عیسیٰ ابن مریم اپنا دین، اپنا آئین، اپنا مشہور، اپنا کلمہ بیان نہیں کریں گے، میرے حبیب کا کلمہ پڑھیں گے، میرے نبی کی کتاب پر عمل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو ہلاک کریں گے، یاجوج ماجوج کا خاتمہ کریں گے، عیسائیت کا خاتمہ ہوگا، یہودیت کا خاتمہ ہوگا، اگر بول بالا ہوگا تو آمنہ کے لال کے ذکر سے ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب العالمین فرماتا ہے اے انبیاء کی ارواح میرا حبیب تمہارے پاس ہے، سبحان اللہ۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، میں آپ سے پوچھتا ایک سچا پکا مسلمان اگر زبان دے دے تو کیا وہ اڑ سکتا ہے زبان سے؟ نبیوں نے جو رب سے وعدہ کیا تھا کیا ممکن تھا کہ کوئی نبی دنیا میں آگے انکار کر دے؟ مگر ہم پھر بھی پوچھ رہا ہے، انبیاء سے آ کر اردوہ ختم علیکم مصری، اے انبیاء کی ارواح بولو، کیا تم نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اس کا اقرار کرتے ہو، عہد پورا باندھتے ہو، اس پر قائم رہو گے کہ نہیں؟ قالوا اقررنا، سبھی انبیاء کہتے ہیں یا اللہ ہم نے اقرار کیا، سبحان اللہ، ہم نے وعدہ کر دیا، زبان دے دی، سبحان اللہ۔ اگر ہم میں سے کسی کے سامنے تیرا حبیب آئے گا ہم اپنا کلمہ چھوڑ دیں گے، تیرے محبوب کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے، سبحان اللہ۔ اب نبیوں نے اقرار کر لیا، اب تو چھٹی مل جانی چاہیے تھی، مگر نہیں۔ فرمایا قال فاشهدوا،
ایسا کرو کہ یہ جو تم نے زبان دی ہے، وعدہ کیا ہے، اس عہد پر تم ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ۔ سبحان اللہ، ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ۔ 1,23,999 انبیاء کھڑے ہیں، محبوب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ اگر میرے سامنے تیرا حبیب آیا، میں تیرے حبیب کا کلمہ پڑھوں گا تو میں گواہ لاؤ، تو باقی سارے نبی کہتے ہیں ہم گواہ ہیں اس کے۔ سبحان اللہ، ایک ایک کی زبان پر عہد پر کتنے کتنے گواہ ہو گئے؟ 1,23,998 سبحان اللہ، نبی گواہی دے رہے۔ سبحان اللہ، 1,23,999 گئے تو کہ سبھی اقرار کر رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے پھر ایک ہی گنتی کم کیوں نہ ہو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ اور میں رب تمہارے اوپر گواہ بن جاتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ معاملہ میرے حبیب کا ہے، سبحان اللہ، معاملہ ہے آمنہ کے لال کی شان کا، عظمت کا، رفت کا، سبحان اللہ، لہذا 1,24,000 میں سے ایک دانہ کم کیوں ہو، میں رب بھی گواہی دیتا ہوں، سبحان اللہ، میں بھی گواہ ہوں۔ اتنا کافی تھا کہ نہیں؟ لیکن رب نے بس نہیں، محبوب کی شان ہی کیسی ہے، سبحان اللہ، فرمایا جانے سے پہلے جاتے جاتے یہ بھی سن لو، اگر تم نے عہد کو توڑا، اس وعدے کو پورا نہ کیا، نبوت و نبوت رہی، رسالت و رسالت رہی، میں تمہارا نام نبیوں کی لسٹ میں سے نکال دوں گا، اور میں عوام و ناس میں اور میں جو غیر اسلام سے خارج ہیں ان کے اندر تمہارا نام شامل کر دوں گا۔ سخت ترین فیصلہ اب ایسا محبوب جس کی نبوت اور رسالت کی گواہی رب دے، 1,23,999 انبیاء دیں، 312 رسول دیں، 3 مرسل دیں، تمام ملائکہ دیں، کائنات کا ذرہ ذرہ دے، وہ اللہ کا محبوب خود نہیں آیا، ابراہیم نے رب سے مانگ کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے تمہیدی کالبات میں عرض کیا تھا کہ ہر نبی الخود آیا ہے، آمنہ کے لال خود نہیں آئے، اللہ کے خلیل نے رب سے فرمائش کر کے مانگ کر لیا۔ سبحان اللہ، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے پروردگار اپنا پیارا حبیب ان کے اندر بھیج دے جو انہی میں سے ہو، سبحان اللہ، کیونکہ اگر انہی میں سے نہیں ہوگا تو مکے والے اسے قبول نہیں کریں گے، مدینے والے قبول نہیں کریں گے، عرب میں سے، قریش میں سے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام نے رب سے کہا یا اللہ اپنا محبوب بھیج، تو رب نے فوراً بھیج دیا؟ نہیں، فرمایا اے خلیل تو نے خدائی خزانے کا وہ ہیرا مانگا ہے جو ایک ہی ہے۔ سبحان اللہ، نظر کہاں ٹکا کے رکھی ہوئی تھی آپ نے؟ سبحان اللہ، رب نے فرمایا میرے خلیل میرے خدائی خزانے میں ایک ہی کامیاب و نایاب ہیرا ہے، وہ تو نے مجھ سے مانگ لیا۔ سبحان اللہ، اے خلیل تو نے مجھ سے میرا حبیب میرا محبوب مانگا، ارے کوئی ہے ایسا عاشق جو اپنا معشوق کسی کو دے دے؟ ہے کوئی ایسا محب جو اپنا محبوب کسی اور کی جھولی میں ڈال دے؟ سبحان اللہ، مگر میں نے تجھے اپنا دوست کہا، خلیل کہا، تیری بات تو ماننی پڑے،
سبحان اللہ لیکن کیوں کہ تم نے بہت قیمتی شے مانگی ہے، تو اس کو دینے سے پہلے میں تجھے بھی آزماؤں۔ سبحان اللہ دو چار امتحان میں تیرے پر ڈال دیتا ہے، پیپر بھیج دیتا ہوں، چند سوالات بھیج دیتا ہوں، تو باری باری اور سوالات کو بچے کو حل کر دے، اگر 100/100 نمبر لے گا تو پھر میں تیری فرمائش پوری کروں۔ سبحان اللہ یا الہ العالمین، میں تیار ہوں پرچہ حل کرنے کے لیے، مولا تو سوالات عطا فرما۔ پہلا پرچہ آیا، ابراہیم تو میرا خلیل ہے، مجھے دوست بناتا ہے، میرے رب ہونے کا اقرار کرتا ہے، اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر اگر تم مجھ سے اتنا ہی مجھے چاہتا ہے تو پہلا پرچے کا سوال یہ ہے، جا اپنے خاندان کے پاس، اپنے قبیلے والوں کے پاس، اپنے عزیز و رشتہ داروں کے پاس جو بت بنا بھی رہے ہیں، ارے بت بیچ بھی رہے ہیں، ان کے سامنے جا کر میری توحید کا ڈنکا بجا دے۔ سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے، مولا تیرا جو حکم میں پورا کروں گا۔ سبحان اللہ ارے پہلا پرچہ حل کرنے کے لیے اللہ کے خلیل چلے، آگے دیکھے تو خاندان والے سارے بیٹھے ہیں، بتوں کو آگے رکھا ہوا ہے، بتوں کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے۔ اللہ کے خلیل فرماتے ہیں، ما هذه التماثيل، اے میرے قبیلے والے ہو، اے میرے چچا جان، اے میری قوم، قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، اے میرے قبیلے والوں، اے میرے عزیز و رشتہ داروں، یہ بت کاہے کے لیے رکھ کے بیٹھے ہو، ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ سبحان اللہ قبیلے والے کہنے لگے، اے آدم کے بیٹے ابراہیم، تجھے بتائیں تو کیا بتائیں؟ کیا تو نہیں جانتا ہمارے آبا و اجداد بڑے بھی اسی طرح انہی بتوں کے آگے سر جھکاتے چلے آئے ہیں، اسی لیے ہم اپنے آبا و اجداد کی تقلید کرتے ہوئے، ان کی نقل کرتے ہوئے ان کی پوجا پاٹ میں لگے ہیں۔ سبحان اللہ اللہ کے خلیل نے جب قوم کا جواب سنا تو فتویٰ صادر کر دیا۔ نبی کا فتویٰ ہے، کسی مولوی کا نہیں۔ بے شک لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ، البتہ تحقیق تم بھی، وآباؤکم، تمہارے آباء و اجداد بھی، تمہارے باپ دادا بھی، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں تھے، تم بھی گمراہ ہو چکے ہو، تمہارے باپ دادے مائیں نانیاں خلائیں وہ بھی گمراہ ہو چکے تھے، مٹی سے اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے ہو، بناتے ہو، پھر انہی کو خدا بنا لیتے ہو۔ قبیلے والے پریشان ہو، ابراہیم یہ رب نہیں تو پھر رب کون؟ قال ربکم رب السماوات والارض، بے شک فرمایا تمہارا پروردگار، تمہارا رب تو وہ ہے جس نے زمینوں کو بنایا، جس نے آسمانوں کو بنایا، سبحان اللہ بے شک پانی کے اوپر زمین کو کھڑا کر دیا، سبحان اللہ بغیر سہارے کے، بغیر ستون پلر کے آسمان کا شامیانہ کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ ہے کوئی ایسی شان والا، ہے کوئی ایسی قدرت و طاقت والا؟ یہ چھت ہے مسجد، اگر یہ دیواریں نکال تو کھڑی رہے گی؟ میرے رب کی کاریگری دیکھو، سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بلب آپ لوگوں نے لگائے ہیں، ہر مہینے بعد ایک دو فروغ ہو جاتے ہیں، رب نے ستارے چاند سورج جیسے بلب روشن کیے، قیامت کا کوئی فروغ نہیں ہوتا، سبحان اللہ بے شک کوئی خراب نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئی، اے میرے خلیل، تو نے 100/100 نمبر حاصل کر، لیکن دوسرا سوال آ گیا،
یہ تو تیرے خاندان والے تھے، تیرے قبیلے والے تھے، تیرے اپنے تھے، ان کے سامنے تو نے ہاتھ پر سچ بات کہہ دی۔ مزہ تو تب ہے کہ نمرود کے شاہی دربار میں جا کر بھی میری توحید کا پرچہ بلند کر۔ جان جانے کا خطرہ، نمرود خدائی دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہے، سارے اس کو خدا مانتے ہیں۔ اللہ کے خلیل فرماتے ہیں یا اللہ میں تیار ہوں۔ ایک نمرودی ملا، فرمایا جا نمرود کو جا کے بتا دے فلاں وقت میں آزر کا بیٹا ابراہیم تیرے دربار میں آئے گا اور اللہ کی توحید کا ذکر کرے گا۔ نمرود تک اطلاع پہنچی، نمرود نے فوراً ہنگامی اجلاس بلایا، میٹنگ بلائی، تمام عمائدین سلطنت، تمام وزراء، تمام مشیر اکٹھے کیے۔ ارے جمع غفیر ہونا چاہیے، ابراہیم آ رہے ہمیں للکار رہا ہے، ہماری خدائی کو چیلنج کیا اس نے، اسے شکست فاش دینے ہیں معاذ اللہ، یہ نمرود کا کہنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب العالمین سے فرماتے ہیں یا اللہ تیری اجازت سے میں جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دربار نمرود کا ہوگا، پرچار میرے سچے رب کی توحید اور یکتائی کا ہوگا۔ یہ فیصلہ ہے آگر کے بیٹے ابراہیم کا، تارق کے بیٹے ابراہیم۔ بعض لوگوں نے یہاں دھوکہ کھایا کیونکہ لفظ اب آیا قرآن میں، لے ابی ہے، اب کا لفظ باپ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اوپر جتنے ہیں دادا نانا سب کے لیے بولا جاتا ہے، ابو اجداد کے لیے۔ جبکہ اصلی باپ کے لیے عربی میں لفظ والد کا تھا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ والد باپ کے لیے استعمال ہو اور اب کے لیے، اب کا معنی باپ بھی، چچا بھی، دادا بھی، اوپر جتنے بھی لوگ اصول میں آتے ہیں سبھی کے لیے استعمال ہو۔ اب اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو کافر ماں باپ کے شکم سے پیدا نہیں کیا، کیونکہ کافر مشرک ماں باپ ہو تو ان کا خون، ان کا نطفہ حرام ہے، شرک اور کفر والا ہے۔ اللہ کا نبی پاک ہی پاک ہے، لہذا میرے رسول فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ سے لے کر آدم علیہ السلام تک جن جن پشتوں میں، جن جن رحموں میں گھومتا پھرتا ہوا آیا ہوں وہ سب رحم پاک ہیں اور سب پشتے پاک۔ سبحان اللہ۔ ہمارا کسی بڑے پیر کو، عالم کو کہہ دیا جائے تیرے ماں باپ کافر ہیں، جہنمی ہیں، تو کیا ہوگا؟ تیرے 10 لاکھ مرید ہیں مگر ارے تو ان کو ان کی کیا شفاعت کرے گا؟ تیرے تو اپنے ماں باپ کافر ہیں معاذ اللہ، وہ جہنم میں جائیں گے تو کیا رہے گا پیچھے؟ قیامت کا دن ہوگا، نبی علیہ السلام جب شفاعت کریں گے تو کیا کوئی ہوگا ایسا جو آ کے کہے اے آمنہ کے لال آپ کے اپنے ماں باپ تھا؟ جی اسی لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے نبی علیہ السلام کے ماں باپ صاحب ایمان تھے اور ہیں۔ ورنہ مکے والوں کو دعوت کیسے دیتے؟ مکے کا ایک کافر کہتا پہلے اپنے ماں باپ کی تو خبر لیجیے، ہمیں کیا آپ جنت میں لے جائیں گے، پہلے ان کو تو جنت میں لے جائیے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی، میں اپنے ماں باپ کی قبروں پر آیا، قبریں پھٹ گئی، میرے ماں باپ باہر نکلے اور میرے پر ایمان لے، میرا کلمہ پڑھا اور مجھے سینے سے لگایا اور کلمہ پڑھ کے ایمان لانے کی بعد رب کی اجازت سے دوبارہ اپنے قبروں میں تشریف لے۔ سبحان اللہ، یہ میرے نبی کی حدیث ہے۔
نمرود کے شاہی دربار میں اللہ کے خلیل نے اللہ کی توحید کا پرچم بلند کر دیا۔ نمرود کہنے لگا اے ابراہیم تیری جوانی پہ ترس آتا ہے مجھے، مولا دیتا ہوں تجھے چند دن کی، یا اپنا عقیدہ چھوڑ دے یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو۔ آپ مسکرائے، فرمایا یہ جان تو میرے رب کی دی ہوئی ہے، اگر اس کے نام پہ قربان بھی ہو جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، مگر ایسے دلائل دیے وہاں پر۔ نمرود سے مناظرہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ نمرود کہنے لگا یہ کون سی ایسی عجیب و غریب بات ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی موت دیتا ہوں، تو قیدی بلائے جیل سے، سزائے موت کا ایک قیدی بلایا، ایک معمولی سے مقدمے میں تھا، معمولی مقدمے والے جس نے کل پرسوں رہا ہونا تھا، اگر دیا اس کو پھانسی پہ لٹکا دو، اور جس کو موت کی سزا تھی پھانسی کی، کہتا ہے میں اس کو بری کر دوں، اسے چھوڑ دیا جائے۔ کہتا ہے ابراہیم دیکھ میں نے ایک کو موت دے دی ایک کو زندگی دے دی۔ اللہ کے خلیل نے فرمایا اچھا یہ بات، اب دوسری دلیل سب۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تو پھر سورج مغرب سے نکال کر دکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دلیل نمرود لاجواب ہو گئے، دلیل اپنی جگہ قائم رہی ہزاروں سال کہ اگر کوئی مغرب سے نکال دے گا سورج کو تو ہو سکتا ہے وہ خدا ہو۔ کافر آئے میرے نبی کی بارگاہ میں، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو مغرب سے سورج طلوع کر کے دکھائیے۔ میرے نبی نے ہاتھ کے اشارہ کیا، سورج واپس آ گئے۔ مولا علی کی نماز عصر قضا ہو دی، سورج ڈوب گیا، حضرت علی کی آنکھ سے آنسو نکلا تو میرے نبی کے چہرے اکبر پر آیا، میرے رسول نے اپنے نبوت والی آنکھیں کھولی، پوچھا علی کیا ہوا تیری آنکھوں میں آنسو؟ آقا زندگی میں پہلی بار نماز قضا ہو گئی ہے۔ زندگی میں مزہ نہیں آیا، پھر بولو زندگی میں یہ کیسا عاشق ہے محب آل رسول، یا علی کے نعرے لگانے والا، علی کی ایک نماز قضا ہوئی وہ رو رہے ہیں اور تو نماز کے قریب نہیں آتا، پھر محب علی بنا پھرتا ہے، شرم نہیں آتی؟ میں جی علی کا غلام ہوں، یا علی مدد۔ ارے علی کا نعرہ وہ لگائے جو 5 وقت کا نمازی ہو، جو قرآن پڑھنے والا ہو، جو غریبوں کو کھانا کھلانے والا، جو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہو، جو نیکی کرنے والا ہو، برائی سے روکنے والا ہو، وہ یا علی کا نعرہ لگائے۔ تو جیسا بھنگی چرسی افیمی نشے کی پولیاں کھا کے نعرے لگاتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا میں منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہوں مولا علی خود ان کو پھینٹی لگائیں گے۔ ارے امام ہے نا اولیاء کے، شک ہے آپ کو؟ شک ہے تو بول دے کیوں؟ قیامت والے دن ہر امام اپنے پیروکاروں کو پیچھے لے کے آئے گا۔ کیا حضرت علی کے پیچھے پیچھے یہ سارے بھنگی چرچی افیمی ہوں گے؟ یہ شان ہوگی مولا علی کی؟ نہیں ہوگی، یہ سب شیطان کے پیچھے ہوں گے، جہنم میں جا رہے ہوں گے، اور مولا علی کے پیچھے کون ہوں گے؟ بابا فرید ہوں گے، شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے، جنید بغدادی ہوں گے۔
ہوں گے، داتا گن بخش ہوں گے، حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں گے، اولیاء کرام مولا علی کے پیچھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے ہاتھ کا اشارہ کیا، میرے علی کی نماز کرا ہوگی سورہ واقعہ۔ سبحان اللہ۔ صحابہ فرماتے ہم نے اس دن اپنی آنکھوں سے سورج کو ڈوبتے ہوئے بھی دیکھا تھا، پھر سورج کو طلوع ہوتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم خلیل نے دلیل دی، ارے تو سچا خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال۔ یہ دلیل ہزاروں سال سے چل رہی تھی، جو مغرب سے سورج نکال دے گا، ارے وہی خدا ہونے کا حق رکھتا ہے، کوئی دعویٰ کر سکتا ہے۔ آمنہ کے لال میں رب کی اجازت سے اپنا معجزہ دکھایا، مغرب سے اشارہ کیا، سورج کو طلوع کر کے دکھایا، تو خطرہ لاحق ہوا کہ اس دلیل کو سامنے رکھ کر آنے والی نسلیں آمنہ کے لال کو خدا نہ کہہ بیٹھے۔ اس لیے رب نے فرمایا محبوب جلدی جلدی اعلان کرو، قل انما انا بشر مثلکم، ارے میں تو تمہاری طرح انسان ہوں۔ بشر ہونے کا اعلان اس وجہ سے کیا۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ نورانیت بھی میرے کریم آقا کی صفت ہے، بشریت بھی میرے کریم آقا کی صفت ہے۔ حقیقت کیا ہے رب جانے یا رب کا حبیب۔ سراپا نور بن کر آتے تو ہم دیکھ ہی نہ پاتے، زیارت ہی نہ کر پاتے، کوئی صاحب ہی نہ بن پاتے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی آنکھ میں نور ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں، ساری کائنات دیکھ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن جس نور کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، اس نور کی اجارت نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ کے دونوں کندھوں پر ملائکہ فرشتے بیٹھے، نیکی لکھنے والا، گناہ لکھنے والا، کبھی نظر آیا آپ کو؟ ابراہیل آپ کے گھر آ کے اپنی ماں کی روح نکال کر لے جاتا ہے، باپ کی روح نکال کر لے جاتا ہے، بھائی ذکر یار کو لے جاتا ہے، کبھی نظر آیا؟ کیونکہ نور ہے، وہ اپنی اصلی شکل میں۔ آمنہ کے لال اگر اپنی اصلی روپ میں آتے تو کوئی صاحب ہی نہ بنتا، کوئی دیکھ نہ پاتا۔ اس لیے رب العالمین نے آپ کو بشریت کا لباس پہنا کر جامع بشری میں بھیجا دنیا کے اندر، تاکہ بشری لباس پہن کر آئیں گے اور یہ بشر دیکھے گا، یہ صاحب رسول بھی بنیں گے اور صاحب ایمان بھی بنیں گے۔ سبحان اللہ۔ نمرود نے کہا یہ تو دلیل بہت بڑی ہے، میرے پاس جواب نہیں، خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں عوام ابراہیم کے دین پر نہ چلی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو مہلت دے کے وہاں سے فارغ کر دیا گیا، اب لوگوں کے ذہنوں میں انقلاب برپا ہے، کیا کریں؟ ابراہیم کی دلیل بہت بڑی قوی ہے، نمرود دلیل کا جواب نہیں دے پایا۔ ابراہیم چیلنج کر کے گیا، اگر واقعی خدا ہے مغرب سے ارے طلوع کر سورج کو نکال کر دکھا، نمرود نہیں دکھا پایا۔ اب نمرود نے لوگوں کے ذہن کو جب دیکھا کہ بدلا بدلا سا دکھائی دیتا ہے تو اس نے اعلان کر دیا جشن منانے کا، تیاری کرو، ہم شہر سے باہر فلاں جگہ پر چلتے، وہاں جا کے جشن منائیں گے، خوشیاں منائیں گے، شراب پیئیں گے، ناچیں گے، گائیں گے، ذرا یہ جو ذہن ہے یہ فریش ہو جائے۔ اور یہ سارے نمرود کے پیچھے پیچھے چلے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، اللہ العقید الناصرہ چاہیے جشن منائی، میں تمہارے پیچھے تمہارے خداؤں کے ساتھ کوئی خفیہ تدبیر کرتا ہوں، تم ایسے نہیں ماننے والے، اب مجھے کوئی عملی جامہ پہنانا پڑے۔ سبحان اللہ۔ کلہاڑا اٹھایا، رب بارے کے اندر آ رہا، جہاں رب ہی رب، سونے کا، چاندی کا رب، لوہے کا، لکڑی کا، پتھر کا، مٹھائی کا، برفی کا رب۔ جب تک پوجا کرنے کا من چاہ پوجا کرتے رہے، جب کھانے کو جی چاہا خدا کا کان مروڑ کے کھا گئے، اس کے نوزی مروڑ کے کھا گئے، زیادہ بھوک لگی تو خدا کے بازو توڑ کے کھا گئے، اور اگر زیادہ ہی لنچ کرنا ہے پورا خدا ہی کھا گئے۔ ابراہیم
میں خلیل اللہ نے جا کے کسی کی آنکھ توڑی، کسی کے بازو توڑے، کسی کی ٹانگیں توڑ کے رکھ دیا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، قرآن کا گواہی دیتا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ إِلَّا كَبِيرًا، سوائے بڑے جو ان میں سب سے بڑا بت تھا ابو الاعلیٰ، سبھی کا باپ، اس کو چھوڑ دیا، اسے کچھ نہ کہا، اور کلہارا اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ چلے گئے، نمرودی واپس آئے، نمرود نے اعلان کیا اپنے اپنے گھروں کو بعد میں جانا، پہلے اپنے خداؤں کو چل کے سلام پیش کرو۔ جب سارے نمرودی آئے رب بارے میں تو حیرت کی انتہا نہ رہی، ہم جن کو سلامی پیش کرنے آئے تھے وہ تو پہلے سلامی دے رہے ہیں، وہ تو سارے زمین پر گرے پڑے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے، باش باش۔ نمرود کی شاہی آواز گونجی، من فعل هذا بآلہتنا، ارے کون ہے وہ جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ استاد غصے میں ہو تو شاگرد کو یاد کیا ہوا سبق بھی بھول جاتا۔ اب سبھی کام رہے، کوئی بول نہیں رہا۔ جب کچھ وقفہ ہوا، جان میں جان آئی تو ایک سا بول پڑا کہ اگر جان بخشی کی اجازت مل جائے تو میں کچھ عرض کروں؟ بولو۔ سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ پورے شہر میں ایک ہی تو نوجوان لڑکا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اس کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ پکڑو ابراہیم کو، لاؤ میرے دربار۔ ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے لایا ہے۔ انت فعلت هذا بآلہتنا، اے ابراہیم کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تو نے کیا ہے؟ اب ابراہیم پر امتحان آ گیا۔ اگر کہتے ہیں یہ کام میں نے نہیں کیا تو نبوت گئی، نبی جھوٹ تو نہیں نہ بول، اور اگر کہتے ہیں یہ کام میں نے کیا تو جان گئی۔ قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کو صدیق کہا، میرے نبی نے ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو صدیق کہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو بکر کے سامنے بھی یہی صورتحال پیدا ہوئی۔ ہجرت کی رات نبی علیہ السلام آگے بیٹھے، ابو بکر پیچھے بیٹھے، کافروں نے آگے گھیرا ڈالا۔ وہ کافر انعام کے لالچ میں تھے، تلاش کرتے ہوئے آگے، وہ جانتے پہچانتے نہیں تھے۔ آگے والی باروں شخصیت میرے نبی کے تھی، جن کے چہرے پر اتنا نور تھا وہ کوئی سوال آپ سے نہ کر پائے، رب نے ہمت ہی نہ دی۔ پیچھے بیٹھتے ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق، ان سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ سبحان اللہ، من ھذا، سبحان اللہ۔ یہ کون ہے؟ اب صدیق پر امتحان آ گیا۔ اگر کہتے ہیں اللہ کے رسول ہیں تو محبوب گئے، اور اگر کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول نہیں تو پھر ابو بکر صدیق نہ رہے۔ صدیق تو کہتے اسی کو ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، سبحان اللہ۔ آج جھوٹ کیسے بولے؟ ابھی جواب دینا قبول پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی نے مڑ کر پیچھے دیکھا، مسکرائے۔ بس مسکراہٹ آنی تھی، صدیق یاد کرتے آقا بس مجھے جواب مل گیا، اب دیکھیں میں ان کو جواب کیسے دیتا رہا۔ آپ نے فرمایا ھذا رجل یہدینی، اور پوچھنے والوں یہ میرے مقتدا، میرے رہنما ہے۔ سبحان اللہ، لیڈر کہنے لگا صاحب ہم نے اپنا وقت ضائع کیا، یہ مسافر راستہ بھول چکا تھا، اس نے کسی کو آگے بٹھا لیا راستہ بتانے والے کو، چھوڑو ہم چلتے ہیں۔ وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ صدیق اکبر مسکرا کے کہتے یا رسول اللہ وہ دنیا کا راستہ سمجھ لے اور میں جنت کا راستہ سمجھ لے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ پر بھی یہی امتحان آ گیا۔ اگر کہہ دو یہ کام میں نے کیا تو جان گئی، اگر کہہ دو ان کو ٹکڑے ٹکڑے میں نے نہیں کیا تو پھر میں صدیق اور نبی نہ رہا۔
آپ نے کیا فرمایا؟ بڑا پیارا جواب دیا، قرآن کے اندر موجود ہے، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہ، بلکہ یہ کام اسی نے کیا ہے، اسی نے، ھذا اس میں اشارہ ہے قریب کی طرف، یعنی اپنی طرف اشارہ کر دیا، یہ کام اسی نے کیا۔ کبیرہم، وہ ان کا بنا بھی تو بیٹھے جس کو کسی نے کچھ نہیں کہا، پوچھو اس سے، اس سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس سے پوچھو۔ اور جن کو معبود جانتے ہو، رب مانتے ہو، سے کیوں نہیں پوچھتے تمہارا کھانا خراب کون کر گیا ہے؟ سارے کافروں نے سر لٹکائے، بجب زباں ہو کر بولے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بول ہی نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے۔ اب اللہ کے خلیل کا سینہ اور چوڑا ہوا، آواز گونجی، اے نمرودی آؤ میرے ساتھ سودا کر لو، یا تو ان سے کہو یہ بول پڑے، اگر نہیں تو میرا کلمہ پڑھو، میرے دامن کو تھامو، میں جسے رب کہتا ہوں، ابھی آواز دینا میرا کام ہوگا اور جواب دینا میرے رب کا کام ہوگا۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں ابراہیم ماننے والا، اسے آگ میں جلا دیا۔ امتحان ہے وہ، آگ کا آتش کدا تیار ہوا، شعلے بلند ہو گئے، ابراہیم کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، منجنیق میں بٹھا دیا گیا، چولہا دے کے آپ کو پھینکا گیا۔ رب العالمین اعلان فرماتا ہے ابراہیم، ارے تو پہلی پوزیشن لے گیا، 100/100 نمبر لے گیا، کامیاب ہو گیا۔ یا نار کونی بردون و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو۔ میرے نبی کے صحابی حضرت عمار بن یاسر، یہ گھرانہ بھی کیسا گھرانہ، باپ بھی شہید ہے، بیٹا بھی شہید ہے، ماں بھی شہید ہے، پہلی شہیدہ ان کی والدہ حضرت عمار کی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، بے دردی کے ساتھ ابو جان کمپنی نے شہید کیا، آپ کو اس دردناک طریقے سے شہید کیا کہ ممبر پر بیٹھ کے بتا بھی نہیں سکے۔ حضرت عمار کو آگ کے انگاروں پر لٹایا ہوا ہے، آگ کے انگاروں پر، اور آپ میرے رب کا، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے بلند آواز سے، ادھر سے میرے نبی کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا تو آپ نے اعلان فرمایا، یا نار کونی بردون و سلاما علی عمار کما کنت علی ابراہیم، اے آگ جس طرح تو اللہ کے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی، آج میں اللہ کا محبوب ہے آدر دیتا ہوں، میرے عمار کے لیے بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ کو ادار ہو۔ ابراہیم علیہ السلام 100/100 نمبر لے کر، پھر ایک امتحان ہے، بیوی بچے کو لے کے بعد یہ غیر زیادت کے اندر چھوڑو، دکھاؤ اپنے بیگم کو، سیدہ ہاجرہ کو اٹھنے پر دکھایا، اسماعیل بیٹا گود میں لے دیا، بہت بڑا امتحان تھا، جہاں نہ چرند نہ پرند نہ آبادی نہ انسان نہ آب نہ دانا نہ پانی، کچھ بھی نہیں، وہاں چھوڑ کے ابراہیم علیہ السلام جانے لگے، سیدہ ہاجرہ نے دامن پیچھے سے تھام لیا، اے اللہ کے خلیل مجھے یہاں کس کے سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں آپ کی پاک دامن بیوی ہوں، بڑھاپے میں رو رو کر دعائیں مانگ کے یہ بیٹا آپ نے حاصل کیا، اس کو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، میرے لیے نہیں تو اتنے تک کھا لیا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام پر نبوت کا صبر غالب تھا، دوسری طرح رخ ہے، بیگم پیچھے کھڑی ہے دامن تھام کر، ابراہیم کے منہ سے نکلا، میرا اللہ یہی چاہتا تھا، میں نے رب کے حکم پہ عمل کیا، سیدہ ہاجرہ کے ایمان پر قربان جاؤ، رب کا نام آیا، سیدہ ہاجرہ نے دامن خلیل چھوڑ دیا اور در جلیل کو تھام لیا۔
جائیے اللہ کے خلیل جو رب آگ کو گلزار بنا سکتا ہے وہی میرا رب اگر چاہتا ہے میں ایسے زندگی گزاروں تو میرے بیٹے کا کفیل بھی ہو سکوں. اللہ نے کہا ابراہیم کو 100/100 نمبر دے کے پاس ہوا. اور آخری سوال آخری پیپر میرا بیٹے کو قربان کر. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی شہادت پر چھری رکھ دیا. رب العالمین نے پھر اعلان کیا اے ابراہیم کا صدق تو رویا. ارے تو نے تو خواب کو بھی حقیقت بنا کے رکھ دیا ہے. ارے تو کامیاب ہو گیا. اب کوئی امتحان نہیں لینا. اب مانگ کیا مانگتا ہے. اتنے امتحانات سخت ترین امتحانات دینے کے بعد ابراہیم نے رب کے آگے ہاتھ اٹھائے. ربنا وابعث فیہم رسولا. یا اللہ اب ان امتحانات کے بعد میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اپنا محبوب عطا فرما. اپنا حبیب ہے ہم انہی میں سے ہو. قریش میں سے ہو. عبداللہ کے گھر آئے. آمنہ کی گود میں آئے. خدیجہ اور عائشہ کا شوہر ہو. حسنین اکریمین کا نانا ہو. فاطمہ کے ابا جان ہو. پوری امت کے آقا ہو. وہ پیارے رسول تھے. رب العالمین کی محبت رحمت مسکرا دی. اے خلیل قربان جاؤں کہ تو نے مجھ سے انعام میں مانگا تو وہی ہیرا مانگا جو خدائی خزانے کے اندر ایک ہی تھا. وہ تو نے مجھ سے مانگ لیا. جو کامیاب اور نایاب ہے بے مثل و بے مثال ہے. میں دینے کے لیے تیار. دنیا کا کوئی عاشق اپنا معشوق کسی کو نہیں دیتا. کوئی محب اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا. مرزا ایسا سخی کون ہوگا کہ تیری فرمائش پر میں اپنا حبیب دے دیتا ہوں. لیکن اتنا حکم اور بھی دیتا ہوں کہ میرے حبیب کے آنے سے پہلے میرا گھر تعمیر کر تاکہ قیامت تک یہ چرچا رہے کہ کعبہ بنایا خلیل نے تھا مگر اسے بسایا مراد خلیل نے ہے. وما علینا الا البلاغ.